نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مزیدار اور دلچسپ قصہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ میں پچھلی ویڈیو بھی بنا چکی ہوں اور آپ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے آپ کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے اور آپ میری امیدوں پہ بہت اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے کے جا رہے تھے۔ جب اس وقت مصر میں یہ قافلہ پہنچا تو تمام وہاں کے علاقے کو خبر ہو گئی کہ مالک زاغر، جو اس قافلے کا مالک تھا، وہ ایک بہت خوبصورت عبرانی غلام لے کر آیا ہے جس کی نظیر اس پاکستان دنیا میں نہیں ملتی۔ اس زمین پہ ایسا خوبصورت غلام ہے ہی نہیں۔ یہ خبر سن کر اہل مصر کے لوگ جوق در جوق اس غلام کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ مالک زاغر بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کے خوبصورت ترین لباس پہنایا، خوبصورت ترین تاج ان کے سر پہ رکھا۔ چونکہ اس کے پاس تو اور بھی غلام تھے، لیکن اس غلام کی جو قدر و قیمت وہ جان چکا تھا، یہ اس کو ہی پتہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کوئی چیز بھی کھاتے تھے تو ان کے گلے سے اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، یعنی کہ اتنی باریک ان کی جلد تھی۔ حسن الجمال کا یہ عالم تھا کہ جدھر نظر کرتے تھے لوگ اس پہ دیوانہ دوار ان پہ فریفتہ ہو جاتے تھے۔ لوگ جوق در جوق اس غلام کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ مالک زاغر نے ان کو ایک خوبصورت تخت پر مزین کر کے بٹھا دیا۔ اب آپس میں بات کرنے لگے کہ میں تو اس کو 18 درہم میں لے کر آیا ہوں، اب اس کی قیمت کتنی رکھی جائے۔ بہت تیر مار کے انہوں نے کہا 50 درہم میں اس کو بیچ دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے 50 درہم میں بیچ دو گے؟ مجھے تو لگتا ہے میری قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ ان کو 10,000 درہم دو۔ مالک زاغر بڑا حیران ہوا کہ لگی اتنی قیمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔ چنانچہ آپ نے 10,000 درہم ان قیمت مقرر کر دی۔ اب چونکہ قیمت بہت زیادہ تھی، لوگ تو اس وقت 5,000، 5 درہم، 10 درہم، 20 درہم میں غلام لے لیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مالک زاغر نے 18 درہم میں خریدا تھا، لیکن آپ نے جب 10,000 درہم کہا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک دنیا امٹ پڑی تھی ان کو دیکھنے کے لیے۔ اچانک وہاں سے عزیز مصر کا گزر ہوا۔ عزیز مصر کا کل مختار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت، ایک فرشتے نما نورانی شکل کا خوبصورت بچہ 12 سال کا، اور وہ بیچنے کے لیے مالک زاغر بیٹھا۔ پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہ 10,000 درہم۔ عزیز مصر گھوڑے سے اتر کے اس نے اس خوبصورت غلام کو کہا کہ میں 10,000 درہم نہیں دوں گا، میں اس کی ڈبل قیمت تمہیں دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے 20,000 درہم اس کو دے دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ چونکہ جب خریدا تو آپ کے پاس وہ ایک رسید بھی تھی جو انہوں نے ان کے بھائیوں سے لی تھی، وہ آپ نے رسید ان کو دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ رسید ہے جو تمہاری 20,000 درہم میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ میں نے تمہارے لیے انتہائی قیمتی اور خوبصورت غلام لے کر آیا ہوں، لیکن اس کی تم نے بہت اچھی حفاظت کرنی ہے، بہت خیال رکھنا ہے اور اس کی بہت خدمت کرنی ہے۔ جو ہی زلیخا کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی، وہ تو دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل لڑکا انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ اس کی رات دن ان کی دلداری میں لگ گئی۔ نئے نئے کھانے، نئے نئے پکوان، نئے نئے لباس، ان کو خوبصورت ترین مزین کر کے بٹھائے رکھتے، خوبصورت تاج ان کے سر پہ رکھتا تھا۔ وہ ایک شہزادوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ عزیزان گرامی، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور حضرت جو زلیخا تھی وہ اس وقت عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن زلیخا کی نظر جب یوسف پہ پڑی تو ان کا دل ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ انسان ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، چھوٹے بڑے کا بھی تو کوئی اس میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی اس میں مشیت یہی تھی۔ رات دن اسی خدمت میں رہتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام 20 سال کے ہو گئے۔ 7 سال زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور بہانے سے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی ان کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھی، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے دور ہی رہیں۔
لیکن زلیخا چونکہ آپ کے عشق میں بہت برے طریقے سے مبتلا ہو چکی تھی، وہ بہانے سے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، بہانے سے آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، اپنے کمرے میں بلا لیتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس چیزوں سے بالکل نالاں تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھا کہ یہ میری طرف تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھتا، جبکہ پورا اہل مصر میری خوبصورتی کے گیت گاتا ہے، اور پورے اہل مصر میں مجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، میں اہل مصر کی، عزیز مصر کی بیوی ہوں، میرے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یوسف میری طرف نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا۔ ان کے پاس ایک خادمہ تھی جو کہ ایجڑ تھی، اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں حضرت زلیخا کا بہت برا حال ہے، غمگین رہنے لگ گئی ہے، اپنے حال سے بے حال ہوتی جا رہی ہے۔ کافی دن کے بعد اس نے کہا کہ بیٹی آخر ایسا کیا مسئلہ ہے، تم کس پریشانی میں ہو؟ چنانچہ یوسف کے بارے میں زلیخا نے سب کچھ بتا دیا کہ میں کیا کروں، ایک عبرانی غلام ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر کیا کروں، وہ تو میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اماں مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ اماں نے کہا کہ میں طریقہ ضرور بتاؤں گی، اور وہ تمہاری طرف مائل بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں خرچہ بہت آئے گا۔ زلیخا نے خزانے کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی، کہنے لگی جتنا خزانہ لے جا سکتی تم لے جاؤ، اور میرے لیے جو کر سکتی ہو کرو۔ چنانچہ اس کی ملازمہ، اس نے اتنا خوبصورت اس کا کمرہ تیار کیا، اور ایسا کمرہ تیار کیا جس کے کمرے میں پہنچنے کے لیے 7 کمرے لگتے تھے، ایسی جگہ تیار کی کہ 7 کمروں کے بعد اس کا کمرہ آتا تھا۔ جو آخری کمرہ تھا اس کو اتنا مزین کر دیا، اس نے پورے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زلیخا کی تصویریں بنا دی، یعنی کہ چھت پہ دیکھو تو تب ان کی تصویریں، دیواروں پہ دیکھو تو تب ان کی تصویریں، الغرض کے پورے کمرے میں اتنی خوبصورت، اتنے قریب تصویر ان کی بنا دی، پردے، فرش انتہائی خوبصورت مزین کر دیے۔ آپ یہ کہیں کہ محل بھی اس کے آگے کچھ نہیں تھا، زلیخا کے کمرے کو اتنا مزین کر دیا، مشک و عنبر سے خوبصورت خوشبوؤں سے تر کر دیا، اور یہ کہا کہ اب تم کسی طریقے سے یوسف کو اپنے پاس بلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ عزیز مصر نے دیکھا کہ بہت ذہین ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت عزیز مصر سے اپنے لیے کوئی کام بھی لے لیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آفس میں بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے کام کر رہے تھے۔ اچانک ان کے پاس زلیخا کا بھیجا ہوا قاصد آیا کہ آپ کو زلیخا بی بی نے بلایا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہاں سے گزرنے لگے تو زلیخا کے ہی رشتہ داروں کی ایک عورت جس کے ساتھ 6 ماہ کا بچہ تھا، اس کے کمرے میں اس بچے کی انتہائی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عورت اس بچے کو لے کے پھر رہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ بہر یہ بچے کو کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تمام ڈاکٹروں کو دکھا دیا، تمام طبیبوں کو دکھا دیا، ہر طرح کا علاج کر لیا، لیکن یہ 3 دن ہو گئے اس کی زبان منہ میں نہیں جا رہی اور روئی جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا اس بچے کو مجھے پکڑاؤ۔ جو ہی آپ نے بچے کو پکڑا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو بچہ خاموش ہو گیا، خاموش کیا ہوا بلکہ ہنسنے لگا۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی، بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ آپ میں کیا ایسا جادو ہے کہ آپ کی گود میں جاتے ہی میرا بچہ چپ ہو گیا؟ آپ مسکرا دیا، آپ نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی اس میں رضا تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی۔ جو ہی آپ نے اس کی ماں کو اس کا بچہ دیا، بچہ ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور سو گیا، اور کوئی رونا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور بہت دعائیں دیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے فارغ ہو کے زلیخا کے کمرے میں گئے، لیکن دیکھا 1 کمرہ 2 کمرہ کرتے کرتے 7 کمروں کے بعد زلیخا کا کمرہ آیا۔ جو کمرے میں جا کے دیکھا تو چاروں طرف آپ کو صرف اپنی ہی تصویریں نظر آئیں جو زلیخا کے ساتھ تھیں۔ آپ کے دل میں ایک کھٹک سی آ گئی کہ اس وقت کوئی گڑبڑ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہہ لگی کوئی ماجرا نہیں ہے، بس آپ میرے پاس آ جاؤ، آپ میرے پاس آ جاؤ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا، مجھے خدا سے شرم آ رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، میں پیغمبر زادہ ہوں، خدا کے لیے مجھ سے کوئی غلط کام نہ لے، عزیز مصر نے مجھے بیٹا بنایا ہے، میں اس کا کیسے حق استعمال کروں؟ لیکن زلیخا کسی طرح نہ مانی۔ زلیخا نے ایک چادر ایک چیز سے ڈھکی ہوئی تھی، ایک چیز رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک چادر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ میرا سونے کا بت ہے جس کو میں خدا مانتی ہوں اور اس کے آگے میں سجدہ کرتی ہوں، اس سے میں دعائیں مانگتی ہوں، تو میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ جب میں تمہارے سے غلط کام کروں تو میں اس کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اس بت سے شرم کھا رہی ہے جو نہ بول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، تو میں اس خدا سے کیسے نہ شرم کھاؤں جو ہر وقت میری بات سنتا ہے، جو شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ مگر زلیخا کسی صورت بھی نہ مانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہیں اور اس کو بار بار منع کر رہے ہیں۔ آخر کار اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز ہے کہ یوسف یہاں سے نکل جا۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا، پیچھے سے زلیخا نے ان کی قمیض پکڑ لی، اور جیسے آپ آگے گئے، کیونکہ وہ تو سب کمروں کو تالے لگا چکی تھی، سب کمروں میں قفل لگے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی آگے بڑھے، اللہ کے حکم سے تمام کے تمام قفل کھلتے چلے گئے، تمام کے تمام قفل کھلتے چلے گئے۔ لیکن چونکہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جیسے آپ کی قمیض پھٹی تو آپ کے سر کے بالوں، جو آپ نے سر پہ امامہ شریف رکھا ہوا تھا یا پگڑی رکھی تھی یا اس زمانے میں جو بھی اس وقت سر پہ رکھا جا سکتا تھا وہ رکھا ہوا تھا، وہ زمین پہ گر گیا۔ آپ سارے دروازوں کو پار کرتے کرتے جب آخری دروازے پہنچے تو سامنے سے عزیز مصر آ رہے تھے۔ جو ہی عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے آ رہے اور ان کے سر پہ ان کی امامہ شریف بھی نہیں ہے اور پیچھے ان کی بیوی ہے، وہ ایک دم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، آواز دے کے کہا یہ کیا ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی یہ تمہارا غلام ہے جو دیکھو میرے سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا اور میں بھاگ کے اپنی عزت بچا رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ساری باتیں سن کے بس یہی کہا کہ اللہ جانتا ہے، میرا اللہ اس کا گواہ ہے کہ میں نے کوئی غلط ارادے سے یہاں پہ نہیں آیا۔ لیکن عزیز مصر چونکہ اس کا شوہر تھا، اس نے زلیخا کی ہی بات کو ماننا تھا، چنانچہ اس نے زلیخا کی بات کو مان کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ سختی شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، بہت لمبا قصہ ہے، بہت طویل قصہ ہے، آگے کیا ہوگا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں یا میرا قصہ پسند آ رہا ہوگا، اور آپ سے چلتے چلتے پھر وہی ریکویسٹ کروں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کے تعاون کی مجھے بہت ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی مجھے اشد ضرورت ہے، اور وہ ایسے ہی پتہ چلتا ہے جب آپ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔